جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کمی میں رکھا ہوا ہے، رائٹ؟ اگر وہ یہ سوچیں کہ جیسے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو اتنا عطا کر دوں گا تو میں بھی وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے، اور اس کو اگر میں نے کم کیا تو شاید اس کو غربت کا وہ تکلیف اتنی ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بندے پسند آتے ہیں اس کو وہ اسی طرح سے بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اس دنیا جس کو رب نے کہہ دیا، جس کو بنانے والے نے، میں ایک چیز تخلیق بنا رہی ہوں فار ایگزامپل، اور جس کو میں نے بنایا میں خود ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑی خراب چیز ہے، یہ اگر تم رکھو گے تو خود ہی سے 2 دن میں بھر کے ختم ہو جائے گی، میں نے بنائی ہے، میں بتا رہی ہوں۔ جس نے دنیا بنائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت مکھی کے پر اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، رائٹ؟ تو پھر ہم کہاں پہ جا کے دھوکہ کھا لیتے ہیں نا۔ تو اگر دنیا میں غم ہے، پریشانیاں ہیں، مشکل ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں نا، آپ صبر کے ساتھ اس میں سے گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو وہاں پہ آپ اسی طرح سے تختوں پہ بیٹھے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت جیسے باغات میں، اور آپ سوچیں جب ہم کہیں سیر پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ایک ہم امیجن کرتے ہیں نا کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، وہاں پہ اتنے پھول تھے اور اتنی ایسی جگہ تھی، اور وہاں پہ آبشاریں بہ رہی تھی، اور اسی طرح سے آپ سوچیں کہ ایک دن تو آپ نے وہاں پہ جانا ہی جانا ہے نا؟ اگر ہم متقی بن جائیں گے، صبر والے بن جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مطففین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتنی پیاری ڈیٹیل بتائی کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت میں نا نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے کہا کہ کوئی آنکھ نہیں سوچ سکتی، کوئی سوچ نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ کی کیا نعمتیں ہیں، تو نیک بندے جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ہم ایک دوسرے کو نا وہاں پہ ہم اچھا لگ رہا ہے کہنا، آنیسٹلی اللہ کرے انشاءاللہ کہ جنت میں نا ایک دوسرے کی شکلوں پہ وہ نعمتیں نظر آئیں گی۔ آپ جیسے کسی کو دنیا میں نہیں کہتے کہ اس کے چہرے پہ بڑا سکون ہے، فلاں کے دیکھا اس کے چہرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مطلب اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے زندگی میں قرآن کھل گیا، یا وہ نیک ہے تو اس کے چہرے پہ آتا ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو نعمتیں جنت میں ملیں گی، اور وہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگی۔ اور پھر آگے چل کے نا اسی صورت میں سورۃ مطففین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں نا تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور ایک صورت میں آتا ہے کہ وہ دیکھ کے پوچھیں گے دوزخیوں سے، دیٹ مینس کہ وہاں پہ دیکھ بھی سکیں گے، تو وہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ وہ کفار جو تھے نا، جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو دیکھو، اس کا تو پاگل ہو گئی ہے، اس نے تو اپنے آپ کے ساتھ یہ کر لیا ہے، اس کو تو زندگی میں فانی نہیں رہا، یہ تو یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ تو اس دن جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کفار جو انکار کرنے والے تھے نا، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور پھر علی الارائک ینظرون، اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخی ہوں گے، تو آپس میں بھی بات کریں گے، تو کفار سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا، تو حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، کہ پورا بدلہ مل گیا ہے نا تمہیں، جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں جو تم عمل کرتے تھے، آج کے دن تمہیں سویبل کہتے پورے کا پورا تمہیں بدلہ مل گیا ہے نا۔ اتنی پیاری، دیکھیں قرآن کی تفسیر نا قرآن سے ہی مل جاتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ اتنی دفعہ سے ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھیں جنت و دوزخ کی باتیں بھی اتنی ڈیٹیل سے آتی ہیں آگے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 30 پارہ ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، چلے تفسیر نہیں بھی ہوتی ترجمہ ہی پڑھ لیں صرف۔ آنیسٹلی جہاں پہ خوشی ملتی ہے وہاں پہ زمین بھی پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو وعدے سچے اور پکے ہیں نا۔
अल्लाह अकबर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 48 में, ला यमस्सुहुम, कि ना छुएगी इन्हें, फीहा, उसमें, नासाबुन, कोई थकावट, वमा हुम मिनहा बिमुखरिजीन, और ना ही वो उधर से निकाले जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए हम इंसान है ना दुनिया में, अब देखिए कई पिकनिक से भी वापस से, पिकनिक तो खुशी के लिए जाते हैं, पिकनिक से वापस आके भी थके होते हैं। अगर हम वेकेशन पे जाए ना 3 दिन के लिए, तो वापस आके हमें 2 दिन रेस्ट के चाहिए होते हैं कि अब हम थक गए। इवन हम शॉपिंग करने जाते हैं, अपनी शौक से जाते हैं, अपनी पसंद की चीज लेने जाते हैं, वापस आए तो थके टूटे होते हैं, राइट। और घर की जो माई हमने रखी होती है काम करने वाली, वो बेचारी घर का काम पूरा करके थकी टूटी होती है, और ये जो बेगम साहबे है ना वो वापस आएगी और आके उनको कहती है, अच्छा जरा फारिग होगी अब टांगे दबाना। भाई तुम क्या करके आई हो, तुम्हारी टांगे दबाए। और कई दफा तो नहीं, बाहर नहीं जाती, लेटी हुई है आराम से, फोन पे लगी हुई है, बातें कर रही है, फोन पे देख रही है इधर उधर। अच्छा तूने काम कर लिया, अच्छा जाने से पहले जरा मुझे दबा के जाना। भी काय को गला दबा के जाना, बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछेगा ये जब तख्तों में बैठेंगे ना कि ये क्या करके आए हो, क्योंकि हर इंसान का हक है। याद रखिएगा, हमारे साथ जो काम करते हैं ना, हमारे अंडर काम करते हैं, अगर अल्लाह ने आपको नेमतें अता की हैं इस दुनिया में, तो नेमतों का सवाल होगा, ये देख लीजिएगा। चलिए जी, अब आगे देखिए कि नहीं छुएगी उनको कोई भी थकावट। और ये जो फिर अब जो काम करने वाले हैं ना, ये आयत उनके लिए कि उनको वहां पे कोई थकावट नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि अब जन्नतों से तो वहां तो मौत कभी मौत आ जानी है, तो तुम्हें यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, अब सुकून से यहाँ पे रहो। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नब्बे इबादी, कि खबर दे दीजिए इबादी, मेरे बंदों को, इन्नी, बेशक मैं, अनल गफूर रहीम, कि मैं बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को पैदा किया ना, तो 100 रहमतें पैदा की, और उनमें से सिर्फ एक रहमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में भेजी है। 99 नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पास रखी हैं, जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मुत्तकी बंदों पर निछावर कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर कौन कोशिश ना करे मुत्तकी होने के लिए। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे, तो गुजरे वहां से बनु शैबा से आ रहे थे, तो सहाबा बैठे हुए बातें कर रहे थे, जिसमें तो ना बड़े अच्छे मूड में थे, गप्पे मार रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे थे। तो रसूल अल्लाह ने उनको देखा तो परेशान होकर उनको कहते हैं कि फरमाया उनसे कि मैं तुम्हें हंसते हुए क्यों देख रहा हूँ। फिर वहां से चले गए, मतलब गुजर रहे थे ना, चले गए। फिर कहते उल्टे पांव दोबारा वापस आए और आके कहा कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह फरमाता है, मतलब अल्लाह ने फौरन पैगाम भेज दिया कि आप मेरे बंदों को क्यों मायूस कर रहे हैं। आप उनको बताइए कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान हूँ, लेकिन इसके साथ ये फिर बता दीजिए कि बेशक मेरा अजाब भी बहुत बुरा है, बहुत दर्दनाक है। तो पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बच्चों को भी हमेशा अल्लाह की मोहब्बत बताएं, और फिर अगर उनको ये भी बताएं कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता तो अल्लाह के पास अजाब भी है। तो ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी थी। अच्छा, फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, नब्बी, बता दिए, इबादी इन अन्नी अनल गफूर रहीम, कि मैं बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। व अन्ना, और बेशक, अज़ाबी, मेरा अजाब, हुवल अज़ाबुल अलीम, कि वो ही तो है जो बहुत बुरा, बड़ा दर्दनाक अजाब है। देखिए अन्ना किसके लिए आता है? जोर देने के लिए आता है ना, बेशक। और वो जब हुआ की ज़मीर साथ आ जाती है ना, तो फिर और भी ज्यादा जोर करने के, वो अजाब ही तो है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो मेरा दर्दनाक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि अगर मोमिन को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के पास कितना अजाब है,
تو وہ کوئی شخص بھی جنت کی خواہش ہی نہ کرے، اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، تو کوئی بندہ حرام سے باز نہ رہے۔ اللہ اکبر، وہ یہ سوچے کہ چلو کوئی نہیں، اللہ نے معاف تو کر دینا، اور آج ہمارا یہی حال ہے۔ اب دیکھیں ارد گرد، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لو اب اتنی سی بات پہ اللہ تھوڑی پکڑے گا، اللہ نے معاف کر دینا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ جان لے کہ اللہ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں اچھا جی، اب آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بتا دیا، اور پھر آخر میں بتایا کہ ان کو بتا دو کہ پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے۔ یہ کیوں فوراً آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بندوں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں نا، اور ہم جیسے ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا، وہ انسان ہی تھے، وہ تمہاری ہی طرح کے انسان تھے، اور جب وہ غلط کام کیا انہوں نے تو ان پہ کیسے عذاب آیا تھا۔ لوط علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم جس برائی میں مبتلا ہو گئی تھی، اب سب کو پتا ہے اس بات کا۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن از ڈوئنگ دا سیم تھنگ، اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کام نہیں کر رہے تھے، تو پھر پوری قوم پہ عذاب کیوں آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچیں اس بات کو، اس لیے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زبانیں چپ کر لی تھی کہ اب جب سارے ہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب سارے تو دنیا میں اب ایسا ہو گیا تو ہم کس کس کو منع کریں، اب ہم کہاں باز آئے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک آپ اس وقت جس وقت فتنہ اتنا بڑھ گیا نا، آپ اپنی زبان کھولیں، آپ کو کم از کم صحابہ کے پاس درجہ تو مل ہی جائے گا، چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں برائیاں جب پھیلتی ہیں نا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ وہ ایسا عمل تو نہیں کر رہی تھی، کسی نبی کی بیوی نے خیانت بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی وہی عذاب نازل کیا تھا۔ اور میں اور آپ یہ سمجھے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں کر رہی ہوں نا، فلاں جگہ پہ اگر جیسے میں کہتی ہوں کہ ہم مہندیوں پہ جاتے ہیں، ڈانسز ہوتے ہیں، آج کل تو دلہنے بھی، سب سے پہلے تو دلہا دلہن کے ڈانس ہوتے ہیں، پھر دلہن اپنے باپ کے ساتھ کرتی ہے، دلہا اپنے ماں کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ فلور کھل جاتا ہے، پھر سارے لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلو جی میرے تو گھر میں نہیں ہوتا نا، میرے تو الحمدللہ ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ادھر ہوتا ہے، ادھر بیٹھ کے تو آئے تھے نا، ادھر جس پارٹی میں بیٹھ گئے ہو آپ، تو آپ اس کے پارٹ اس لیے ہو گئے ہو کہ آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ we are okay with this۔ لوط علیہ السلام کا قصے کا آپ یہ مت سمجھے گا کہ صرف وہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ بھی کیا بے حیائی کر رہے تھے نا، نافرمانی کر رہے تھے، بے حیائی کر رہے تھے، بے حیائی کے بھی تو ڈیفرنٹ لیولز ہیں، تو وہ بے حیائی اگر آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں، ہم اس کا پارٹ اس لیے بن جاتے ہیں کہ اب سارے کر رہے ہیں تو کہاں پہ باز آ جائیں گے۔ تو واللہ آج میں کتنی دفعہ واللہ بول دیا، ویسے میں اللہ اکبر، تو یہ چیزیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ دل سے ایسے نکلتی ہے جیسے، تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن میں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ میں اس لیے لفظوں میں بیان کرتی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں بھی کر رہی تھی، ہاں یہ تو میں بھی سوچی، تو اچھا مجھے اس سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبِّهُمْ، اور خبر دیجیے انہیں، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اب یہ مہمان کون تھے؟ جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک اور غور کرنی ہے بات، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب آتا ہے؟ کہ نبیوں کو بھی غائب کا علم نہیں تھا،
ان کو صرف اتنا علم تھا جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، وہ جہاں پہ جس طرح جتنا علم دینا چاہیں. وہ عالم الغائب نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو تو سب پتا تھا وہ بولتے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم کے قصے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے بڑی یہ بات کی کہ ان کو نہیں پتا تھا. ان کو بتائیے ان کے مہمانوں کے بارے میں. یقین کو کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے کہ یہ نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات، یہ اللہ کو نہیں، شرک کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ان کو بتائیے ذرا ابراہیم علیہ السلام کے جو فرشتے آئے تھے ان کے بارے میں. اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے علیہ اس پر، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فقالوا، تو انہوں نے کہا سلاما، سلام. اب دیکھیے فرشتے بھی ان کو جب گریٹنگ کرتے ہیں نا، پہلی دفعہ ملتے ہیں، جنت میں بھی یہی ہوگا، تو پہلا لفظ کیا؟ السلام علیکم ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہائے، ہاؤ یو، ہائے، بائے، سارے اسی طرح سے بول رہے ہوتے ہیں. یا پھر ہم بڑے کوئی اچھے مہذب طریقے سے ہم کہتے ہیں آداب عرض ہے. یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہم کو یہ لفظ دیے کہ سلام، سلامتی، دعا ہے یہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے. ایک دفعہ السلام علیکم ہم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے نا کہ وہ یہود آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو حضرت عائشہ کو سخت غصہ آیا، کیونکہ سام کا مطلب ہے کہ آپ تباہی ہو، جیسے کہتے ہیں نا، بربادی ہو، تباہی ہو، ہلاکت ہو جیسے. تو حضرت عائشہ نے غصے سے جب ان کو جواب دیا تو رسول اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں عائشہ، ایسے نہیں کہو. تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا تھا کہ تم پر بھی وہی ہو جو تم مجھے کہہ رہے ہو. تو اس طرح سے آج کل آپ دیکھیے کہ بچے بڑے لاڈ سے جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اور ہم آرام سے ان کو کریکشن بھی نہیں کراتے ہیں، کیونکہ ہمیں زیادہ تر تو خود بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن جب پتا چل گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو کریکٹ کرانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر دعا نہیں ہوتی، وہ بدعا دے رہے ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے. اور وہ پھر بعد میں ہوتا ہے نہیں جی ان کا مطلب تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں آگے دلوں کے حال جان کے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. اور جب داخل ہوئے فرشتے تو کہا سلام، کہ سلام ہو تم پر. قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. انا منکم واجلون، کہ میں تو تم سے خوف زدہ ہوں. کیوں خوف زدہ ہوں؟ اس لیے کہ ان کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں نا. اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو مہمان گھر میں آتے تھے نا تو ان کی آج کل کے مہمانوں والی حال نہیں ہوتی کہ مصیبت ہی آ گئے. تو وہ لوگ سمجھتے تھے، بہت بڑی انعام سمجھتے تھے کہ مہمان آئے ان کی خدمت کرنا. تو اگر مہمان کھانا نہیں کھاتے تو اس کا مطلب تھا وہاں پہ جو، جیسے کہنا چاہیے نا، جو برے لوگ ہوتے تھے، جو گھر والوں کو نقصان دینا چاہتے تھے، وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے. دیکھیں ذرا برے لوگوں میں بھی کتنی عقل تھی، کتنی کیا کہنا چاہیے، کتنا اخلاق تھا. رائٹ. آج کل تو چور آتے ہیں تو سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے آرام سے فریج کھولتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، ساتھ چوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا فوراً گئی. ہم نے پہلے پڑھ چکے اس کا قصہ، ہم نے 2-3 دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا جو بکرا ہوتا ہے وہ فوراً لے کے آئے ان کے لیے. تو انہوں نے کھانے ہاتھ نہیں آگے بڑھایا تو وہ ڈر گئے کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ کوئی غلط مقصد سے آئے ہیں. تو واجلون، خوف زدہ تھے. قالو، کہا لا توجل، لا توجل، کہ نہ تو ڈر. یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. انا نبشرک، کہ بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں، بغلام علیم، ایک لڑکے کی جو علیم ہے، جو علم والا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے. یہاں پہ جن کو اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی اس نعمت سے نہیں نوازا نا، تو نیچے چھوٹا سا لکھ دیں کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نعمت عطا کر، آمین ثم آمین. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ خوشخبری دی، کیونکہ بڑھاپا آ چکا ہوا تھا، ان کو یہ یقین ہی نہیں آیا. قال کا ابشرتمونی، کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے، علی، اس باوجود اس کے، ام مسنی الکبر، کہ پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، فبما تبشرون. تو پھر پوچھتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ یقین نہیں آتا تو کہتے ہیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو. تو
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्योंकि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी थी, बुढ़ापा आ चुका था, तो उनको यकीन नहीं आया कि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। और इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके थे, उनकी बीवी मेरा ख्याल आगे भी आएगा इंशाल्लाह इनका वाकया, कि बीवी जो थी हाजरा वो साथ थी, वो उसने अपना जैसे गाल पीटते हैं, उसने कहा कि हाय हाय ये क्या बात जैसे कर रहे हैं, तो इतने बुढ़ापे में अब तो मेरा खामन भी बूढ़ा है, मैं भी बूढ़ी हूँ, तो मुझे खुशखबरी देते हैं। तो उन्होंने कहा, कौलू कहा फरिश्तों ने, बशर ना का कि खुशखबरी दी है हमने तुझे बिलहक हक की, फला तकुम मिनल क़ानितीन कि देखो तुम मायूस होने वालों में से ना हो जाओ। तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा मैसेज मिलता है कि जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, उनको ये एक मैसेज है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह से मांगते रहे। मैं फिर वही कहती हूँ, दुआ और उसकी कबूलियत के दरमियान में जो वक्त होता है ना, वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है। वो बार बार उम्मीदें टूटती हैं, बार बार फिर सैडनेस आती है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर लोगों को, क्योंकि औरत है ना, औरत का एक अंदर से वो चीज़ उठती है, इसको माँ बनने के जो ख्वाहिश होती है। और अगर ये नेमत देखिए, नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार अता की है, ही नेमतें, सारी की सारी नेमतें। फिर पता है हम बंदे क्या करते हैं कि कोई एक नेमत जो नहीं मिलती ना, तो सारा फोकस हमारा उस नेमत पे आ जाता है। तो अल्लाह ने औलाद की नेमत क्यों दी है, लालच क्या होता है, क्यों औलाद मिले? इसलिए कि वो औलाद जो है वो मेरे लिए सदका जारिया होगी। हमें इस बात का ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था, बस ये था शौक होता है ना, जैसे कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद दे दी है, अब मैं माँ बन गई हूँ, लेकिन मकसद ही नहीं पता था उस वक्त। जैसे मैं अपनी माँ बाप के लिए सदका जारिया बन रही हूँ, इसी तरह से हर माँ बाप की ये एक लालच होनी चाहिए कि अल्लाह ने जो मुझे अपनी नेमत अता की है, वो नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मेरे मरने के बाद मेरे लिए सदका जारिया होगी, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। जब मेरी गोद में वो बच्चा था, वो अल्लाह को तो नहीं जानता था उस वक़्त, तो वो मुझे एज अ मदर पहचानता था। अब देखिए छोटे बच्चे को कोई गैर औरत भी हाथ लगाए ना, आज मेरी एक स्टूडेंट ने ये मुझे मैसेज भेजा था, बहुत प्यारा मुझे लगा, कि उसने कहा कि मुझे बहुत प्यारे से समझ आया कि कोई गैर प्यार से भी बुलाए ना, तो बच्चा नहीं जाता, माँ के साथ चिपट जाता, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होता उसके ऊपर। तो माँ जो है उसको वो देखता है, उससे मोहब्बत करता है, माँ बाप दोनों को, तो उसको माँ को पहला उसकी गोद, पहला उसका जो तरबियत की जगह होती है ना, वो माँ बाप होते हैं। माँ उसको ये समझाती है कि बेटा तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, जब वो समझने के काबिल होता है, तो अल्लाह से इससे भी ज्यादा, देखो मैं अल्लाह से तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, तुम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करो, अल्लाह हमारा रब है। तो अल्लाह की पहचान देना तो उस माँ का काम है ना बच्चे को, और वो बच्चा जिसको अल्लाह की पहचान मिल जाए, उसको पता चल जाए कि इस दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है। जब माँ को पता होगा तभी तो वो बच्चे को बताएगी, और वो बच्चा जब उसके लिए सदका जारिया बनेगा तो वो बड़ी कीमती औलाद हो जाती है। और वो बच्चे जो माँ बाप के पीछे रह जाते हैं और वो माँ बाप के लिए अजाब बन जाते हैं, वो माँ बाप, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो आजमाइश बन जाते हैं। हमें ये चीज़ को समझना चाहिए कि औलाद की नेमत मांगे तो नेक और साले औलाद मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे ऐसी औलाद अता कर जो मेरे लिए सदका जारिया बने, और ऐसी औलाद ना देना अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मेरे लिए आजमाइश बने। आमीन सुमा आमीन। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो खुशखबरी दी थी बेगुलामिन आलीम, कि एक बड़े इल्म वाले, एक अच्छे मतलब स्कॉलर, और स्कॉलर जो था उसकी नबूवत, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो थे ना उनके पास पहले, क्योंकि बीबी हाजरा के पास तो औलाद नहीं थी, तो इसलिए वो एकदम से हैरान हो गई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। उनको हज़रत इसहाक की खुशखबरी इस वक्त दी जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कि जब उन्होंने कहा कि देखो मायूस होने वालों में से ना हो जाओ, औला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, व मैं यकनतु, कि कौन है जो मायूस हो सकता है, मिन रहमती रब्बिही, अपने रब की रहमत से, इल्ला दालून, सिवाय उसके जो गुमराह होंगे।
मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। मैं तो हैरान इसलिए हो रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि इस उम्र में, क्योंकि यूजुअली तो इस उम्र में औलाद नहीं होती है, तो इस वजह से ये एक मुआज़ा जो था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इब्राहीम की शक्ल में दिया, ये बहुत से लोगों के लिए एक उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे अता कर दे। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फमा खुतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि ए भेजे वाले, ए फरिश्तों, तुम्हारा मामला। खातबा कहते हैं किसी अजीम खबर, कि मतलब तुम कौन सी और बड़ी खबर लेके आए, क्योंकि कहते हैं कि फरिश्ते जो थे वो काफी ज्यादा तादाद में थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि ये किसी और मकसद से भी आए हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा और क्या मकसद है। क़ालू, कहा फरिश्तों ने, इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, कि हमें ऐसी कौम की तरफ भेजा गया है जो मुजरिम है। इल्ला, मगर सवाए इसके, आला लूत, सवाए लूत अलैहिस्सलाम के, इन्ना लमुनज्जुहुम, अलबत्ता नजात देने वाले हैं हम उनको, अजमाइन, सबके सबको, इल्ला इम्राअतहु, मगर सवाए उसकी बीवी के, कद्दरना, कि मुकद्दर कर दिया हमने, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, के वो पीछे रहने वालों में से है। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि हमें लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा जा रहा है। लूत अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई के बेटे थे, और ये तब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था और ये सलामती से वापस आ गए थे, निकल आए थे, उस वक़्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको सदूम की बस्ती की तरफ नबी बना के भेजा था। तो अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये बता रहे हैं कि हम उधर जा रहे हैं और वहाँ पे अजाब, इसलिए उनको पता था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे जाया करते थे, तो बताए कि वहाँ पे उनकी फैमिली जो है, उनकी बेटियां और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाएगा, लेकिन उनकी बीवी को नहीं बचाया जाएगा। उसके लिए कद्दरना, मुकद्दर कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि वो पीछे रहने वालों में से हो। यही बात मैं आपको पहले बता रही थी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हाँ जो नबी की बीवी है, इतनी बड़ा वसीला उसके पास हो, वो बच जाएगी। हालांकि वो खुद तो गलत काम नहीं कर रही थी, लेकिन उनका दिल, उनकी जो हरकतें कौम के लोग कर रहे थे ना। अब देखिए, ये एक छोटी कौम नहीं थी, इनके 4 लाख कहते हैं इस बस्ती में, ये 5 बस्तियां थी, सदूम सबसे बड़ी बस्ती थी, तो 4 लाख जवान, जैसे कहते हैं ना फौजी किस्म के लोग जो हिफाजत करने वाले, इतने थे। आप सोचिए, जब 4 लाख ये थे तो कितनी औरतें, कितने बच्चे, कितने बूढ़े होंगे, एक इतनी बड़ी बस्ती। और वो अपने आप को बड़ा समझते थे कि हम बड़ी कोई शय है, जैसे कहते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे उनके साथ फिर किया, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म नहीं मान रहे। वो जो गलत काम, फहाशी जो कर रहे थे ना, वो मैं फिर आपको ये कह दूं कि देखिए, ये लफ्ज जो होते हैं ना, इन पे सोचना चाहिए हम लोगों को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये कहा कि वो उनकी बीवी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला निजात नहीं देंगे, उनको जो अजाब उनके ऊपर आया था, उनकी बीवी पे भी उसी तरह का अजाब आएगा कभी भी। आज आप देखिए कि इस कौम की जो इनमें बुरी आदतें थी, आज आप देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, कितनी कॉमन चीजें हैं, कितनी आराम से। मेरी एक जानने वाली थी, ऐसे हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ, अब तो होता है ऐसे कि वो जॉब कर, एक जिनका भी बता रही थी, को वर्कर हैं, पर शी इज लाइक दिस, जो भी हम बात करें, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो बट शी इज सो नाइस, दे आर वेरी पोलाइट, वो किसी को तंग नहीं करते, इतने स्वीट हैं, जिसको खाती है। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें, तुम किस चीज की तारीफ, मतलब तुम साथ किसका दे रही हो कि दे आर ओके। हम इतने खराब हो जाते हैं इस मामले में कि हाँ जी, मेरा घर तो बचा हुआ है ना, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, हाँ उधर होगा तो चलो, वो तो दे आर वेरी नाइस, किसी को हर्ट नहीं करते, राइट। पाकिस्तान में भी आप देखें, गलियों में, बाजारों में जब हम जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 चीजें पैदा की हैं, आदमी, औरत। अगर कोई चीज खराबी है, कोई ऐसी चीज है, तो उस पर सब्र करना है। बीमारियां भी तो हो जाती है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अगर कोई आजमाइश है, पैदाइशी बच्चे भी, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो क्या करेंगे वो? अगर वो ऐसी चीज है तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह अजर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसका हिसाब जो होगा, तो उसका डिफरेंट लेवल से हिसाब होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये ऐसे बच्चे मासूम होते हैं,
جو پیدائشی طور پہ بیہائنڈ ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں، یا پھر آپ سوچیں آٹزم بچوں کو ہوتا ہے، بعض کو کافی قسم کا ہوتا ہے، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے وہ مطلب بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، تو ایسے بچے، یہ تو پیدائشی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نقص ہو جاتا ہے، جو کمیاں آ جاتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر آپ فحاشی کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ میں اس کو بات کو آگے لے جاتی ہوں۔ اللہ اکبر، آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، تو جب آ گئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، او مائی گاڈ 10 بج گئے، میں نے کہا میں دیکھوں ابھی کتنا ٹائم ہے، تو 10 تو بج چکے ہیں۔ اچھا جی، چلیے یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ آج کمپلیٹ کر دیں، لیکن اس کی مین چیزیں ویسے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کلاس بتا دی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ ہم نے پہلے بھی واقعہ بہت دفعہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان پہ عذاب آیا تھا، اور ان پہ 3 عذاب کٹھے آئے تھے۔ کیوں؟ بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ یاد رکھیے گا، فحاشی کی ڈیفرنٹ شکلیں ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وی آر پارٹ آف دیٹ تھنگ آلسو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اتنے معصوم بن جاتے ہیں اس وقت کہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو اب ساری دنیا تو کر رہی ہے تو ہم کیا کریں۔ ایگزیکٹلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا۔ تو آپ انشاءاللہ خود بھی پڑھیے گا۔ دیکھیں، جب میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ مصحف کھولیے، اس کے نیچے لکھا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ دیا کریں، جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ اچھا اس کا یہ میننگ تھا، اس میں یہ والا واقعہ تھا، اس میں یہ والی حدیث تھی، تو پھر بہت اچھا لگتا ہے، پھر آپ انڈرسٹینڈنگ ایک اور لیول کی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے جتنے بھی لو ونس ہیں، آپ ان کو ضرور قرآن سے جوڑیں۔ کوشش کریں کہ جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور وہ اردو بولنا، لکھنا، پڑھنا جانتا ہے، اس تک کسی طرح سے اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے ہم بولیں گے تو سمجھ نہیں آتی، قرآن بولتا ہے تو سمجھ آتی ہے۔ قرآن کھول دیں ان کی زندگی میں، ایک ویڈیو بھیج دیں، پھر وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی زندگی میں اسلام لے آئیں گے۔ اسلام تو لے آئے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایمان لے آئیں گے۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو متقیوں کے لیول پہ لے جائیں گے، اور یہی ہمارا سب کا مقصد بھی ہے۔ اب آپ کا ٹیسٹ ہوگا آج کے ٹیسٹ میں میں نے بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں بھی آپ کو لیکچر میں نہ ملے، لیکن آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے۔ میں نے ابھی جو ٹیسٹ بناتی ہیں ٹیچر، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ تھوڑا سا لیول کو ایڈوانس کر دو، تاکہ جو اتنے پچھلے لیکچرز بھی تو آپ لوگ اتنے دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ واقعہ تو بار بار آتے ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈنگ خود سے دیکھیں کہ اچھا اس سوال کا یہ جواب ہو سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ ٹیسٹ دینا نہیں بھولے گا، یوٹیوب میں انشاءاللہ ابھی پوسٹ ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔